نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے اور اس کو جنت کی نوید مل جائے تو کون بد نصیب ہوگا جو محروم رہنا چاہے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلا شبہ بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرایا ہے اور ہر مرتبہ دلائل سے اور عقل سے لوگوں کے دلوں کو رام کیا ہے۔ آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس میں بھی ہم ایک سکھ شخص کو اسلام قبول کرتا دکھانے والے ہیں۔ یہ سکھ شخص بہت ہی نرم مزاج اور عقل سے بات کرنے والا معلوم ہوتا تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس شخص کو اس کے مزاج کے مطابق ہی ہینڈل کیا اور 2 سوالوں میں ہی اس کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ اس شخص کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہونے والی چٹ چیٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، مائک پر آ کر اس شخص نے کہا کہ میرا نام ڈاکٹر چاولہ ہے، آئی اسپیشلسٹ ہوں، میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے اور آپ سے سوال کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج بھی میں ایک سوال لے کر ہی حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کعبہ زمین کے درمیان میں ہے اور اس کا ہر سمت سے برابر فاصلہ ہے، مگر میرا یہ ماننا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے اور ہر جگہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ زمین کے بالکل وسط میں ہے؟ I'm Dr. Chabra. I'm an eye specialist. I'm in Dubai since 1984. I had a chance to listen Dr. Zakir few times. It's always fun to listen him every time. It's so informative, so educative, so eye-opener, and I always enjoy asking him some questions. So I'm lucky to be the first to ask him the question. My first question is, you said the holy place is in the center so that it is equal from everywhere. But to my mind, I may be wrong or right, the God is all-prevailing, omnipotent, omnipresent, omnivorous. Then he need not to be present in one place. He is everywhere. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے میرا لیکچر صحیح سے سنا نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ کعبہ وسط میں ہے، خدا نہیں۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، کعبہ صرف ایک سمت کا نام ہے، سمت کا تعین ہے اور یہ مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے لیے ہے۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہم صرف اتفاق کے لیے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ خدا وہاں موجود ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کو چھڑانے میں مال دے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ تو خدا زمین کے وسط میں نہیں بیٹھا، وہ اپنے عرش پر اپنے تخت پر ہے، مگر ہر جگہ بھی ہے، اور کعبہ کو قبلہ رخ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی سمت منہ کر کے نماز پڑھیں تاکہ ان میں اتفاق ظاہر ہو اور غیر مسلموں کے دلوں میں ہیبت ہو۔ In Surah Baqarah chapter 2 verse 177, it is not righteousness that you turn your face to the east and west. It is righteousness that you believe in Allah. So you misunderstood. Kaaba is the Qibla, a direction. So for unity, they have kept the direction in the center. God is not in the center. God is on the arsh. He is on the throne. What we realize that for unity, we have to face in one direction. So the Kaaba for unity has been kept in the center. So all the different people, different human beings from different parts of the world can face for unity in one direction, because we believe when we offer prayers in Salah, we believe in congregation, believe in unity. ناظرین، اس شخص کا ایک سوال تو وہیں ختم ہو گیا تو اس نے اپنی باری کا انتظار کیا اور اپنی باری آنے پر دوسرا سوال کیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے مگر میرے سوال ختم نہیں ہو رہے۔ بہرحال پھر ایک مرتبہ سوال کر لیتا ہوں۔ سکھزم میں فاؤنڈیشن سٹون جو امرتسر میں ہے، اس کو لگانے کا شرف میاں میر نامی ایک مسلمان کو حاصل ہے، مگر وہیں دوسری طرف دیکھیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ غیر مسلم خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ I have a very simple question. You know Sikhism, the foundation stone or Amritsar Guru Mandir was given a chance to a Muslim by the name Mian Mir. Why, on the contrary, you say a non-Muslim cannot go to the house of God? What's your comments about it?
ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال سن کر کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں۔ غیر مسلموں کے جواب دیتے ہوئے میں نہیں تھکتا، مجھ میں ان کے سوالات سن کر ایک توانائی اور بجلی سی آ جاتی ہے۔ جب تک ایک بھی غیر مسلم یہاں موجود ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے میں نہیں تھکوں گا، جتنا زیادہ آپ سوال کریں گے مجھے اتنی ہی خوشی ہوگی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں نے اس کے جواب اپنے لیکچر میں دیا ہے۔ اگر حضرت میاں امیر نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی ہے اور انہیں اس کی اجازت ملی تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے ملی ہو کہ یہ حرمت والی جگہ نہیں کہلائی جاتی تھی، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کو حرمت والی جگہ کہا گیا ہے، اور اوپر سے یہ کوئی کینٹ ایریا بھی نہیں۔ مگر سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کو دیکھیں تو یہ کینٹ ایریاز کہلائے جاتے ہیں، یعنی فوجی چھاونیاں۔ جب یہ کینٹونمنٹ ایریا ہیں تو وہاں داخلے کی اجازت بھی حکومت کی مرضی سے ہوگی، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کی تشنگی بھی دور ہو جائے، مگر مکہ اور مدینہ کا میں نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ سکھوں کے لیے تو امرتسر حرمت والی جگہ ہے، یہ ان کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اور گولڈن ٹیمپل کی اہمیت سکھوں کے لیے اتنی ہی ہے جتنی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر حکومت نے تو اس چیز پر کوئی پابندی نہیں لگائی نا، کوئی بھی گولڈن ٹیمپل آ جا سکتا ہے، مگر سعودی عرب کا معاملہ دوسرا ہے۔ آپ دبئی کی مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں، مگر مکہ اور مدینہ کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہاں جا سکیں گے یا نہیں۔ یہ چھاونی کا علاقہ ہے اور آپ کو مکہ اور مدینہ جانے کے لیے ویزا درکار ہے، اور وہ ویزا پہلا کلمہ ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ والا ویزا ہے تو آپ مکہ اور مدینہ میں جا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ ویزا نہیں تو آپ وہاں نہیں جا سکتے، بات ختم۔ But I give the answer in my talk. If someone has permitted, maybe Amritsar is not a place of sanctuary, it's not a cantonment area. Makkah and Medina is a cantonment area. You can go to any other mosque. If you want to go to the mosque of Dubai, I will take you. Brother, It's the most You want holy to come place to for the- Sikh religion, Amritsar, Golden Temple. I know that very well, brother. But it may not be as sacred as our Makkah and Medina. If you want to go to any other mosque, you're most welcome, I will take you. اس شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ اگر میں یہ کلمہ اپنے منہ سے کہتا ہوں تو کیا میں وہاں جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا جی بالکل، اگر آپ دل سے ادا کرتے ہیں اور پھر یقین بھی کرتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ یہ کلمات زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے حامی بھر لی اور کہا کہ ہاں مجھے پڑھائیں، میں دہراؤں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں میرا یقین ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں مجھے اس پر یقین ہے، بے شک اس پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ جو انسان ان دو باتوں پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اگر آپ کو ان پر دل سے یقین ہے تو کوئی آپ کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے نہیں روکے گا۔ So do you believe that there is one God? There is. Do I you- believe in it. And do you believe that Prophet Muhammad is a messenger of God? Without any doubts, yes. So He is person the who- last prophet. Yes. So a person who believes there is no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger is a Muslim. So if you say this That's and you right. believe that, no one can stop you to go to Makkah and Medina. Principally, I am a true Muslim because I have surrendered to the will of the MashaAllah, God. MashaAllah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سب جو ابھی بولا ہے عربی زبان میں کہنا چاہیں گے؟ اس نے جواب دیا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اس شخص کو کلمہ پڑھایا اور اس شخص نے بھی دہرایا، پھر عربی میں جو کلمہ اس شخص نے پڑھا اس کا انگریزی میں مطلب بھی سمجھایا تاکہ اس کو پتا ہو کہ اس نے عربی میں کیا الفاظ ادا کیے اور اس کا ایمان اور مضبوط ہو۔ ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیے۔ Ashhadu Ashhadu Allah anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasuluh. I bear witness. I bear witness. I'm saying in English the translation. I bear witness. I Bear witness bear witness that there is no God that there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and The servant of Allah. servant of Allah. MashaAllah. MashaAllah. Brother, may Allah reward you.
ناظرین، اس شخص کے کلمہ پڑھتے ہی ہر طرف نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، لوگ جوک در جوک اس شخص کو گلے سے لگاتے رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اب آپ جب بھی مکہ اور مدینہ جانا چاہیں مجھے بتائیں، میں آپ کے سفری اخراجات ادا کروں گا۔ اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے آپ کا جذبہ بہت پسند آیا، میں آپ کو یقیناً ضرور بتاؤں گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔